میں ڈیزل اور پیٹرول کی کوئی کمی نہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ ایران میں مظاہرین نے بانی انقلاب آیت اللہ خمینی کے آبائی گھر کو آگ لگا دی، اور جانیے گا کہ انسانی فضلہ پودوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ آسیہ انصر سے خبریں سنیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اب سے کچھ دیر قبل پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان $1 ارب کا اسکریک بانڈ ادا نہیں کر سکے گا۔ پاکستان نے ادائیگی میں کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کے ریزروز موجود ہیں، ایسی افواہیں نہ پھیلائی جائیں جن سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ پاکستان کے تمام بیانات ذمہ داریوں سے دینے چاہیے۔ پاکستان کی خاطر پلیز ایسے معیشت کے حوالے سے کم از کم آپ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر مہربانی کر کے جو بھی کوئی بات کریں یا بیان دیں وہ آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ دیں۔ نہ یورو بانڈ میں کوئی ایشو ہے کہ نہیں وہ پے ہوگا، انشاءاللہ وقت پہ ہوگا۔ ڈیزل پیٹرول کی کوئی نہ کمی ہے نہ انشاءاللہ ہوگی۔ اور تیسرا یہ جو ایک کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کے نام پہ ایک رسک جی پاکستان کا بہت پہنچ گیا آسمان پہ، وہ بھی ایسے یوزلیس قسم کی چیز ہے۔ ایران میں مظاہرین کی جانب سے اسلامی انقلاب کے بانی آیت اللہ روح اللہ خمینی کے آبائی گھر کے ایک حصے کو نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسیوں کی جانب سے اس علاقے کی تصدیق کی گئی ہے، جس کی ویڈیو بھی بنائی گئی ہے۔ تاہم مقامی حکام نے ایسے کسی بھی واقعے کی تردید کر دی ہے۔ تفصیل سہار بلوچ سے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ تصاویر کے مطابق خمین شہر میں موجود اس عمارت کے ایک حصے کو نذر آتش کیا گیا ہے۔ سماجی کارکنان کے ایک نیٹ ورک کے مطابق یہ فوٹیج جمعرات کی شام کو بنائی گئی تھی، جب تازہ ترین ہنگامہ آرائی میں سیکیورٹی فورسز کے 5 اراکین ہلاک بھی ہوئے تھے۔ تاہم سرکاری پریس آفس نے ایسے کسی بھی حملے کی تردید کی ہے۔ عمارت کو نذر آتش کرنے کا یہ واقعہ ایسے ملک گیر مظاہروں کی لہر میں تازہ ترین ہے جس میں ان کی جانشین آیت اللہ علی خامنہئی اور ان کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہ احتجاج 2 ماہ قبل 22 سالہ مہسا امینی کے پولیس کی حراست کے بعد سے ہلاکت کے بعد یہ سامنے آئے تھے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کو دنیا کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ ایک روز قبل جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک نے سب کے سامنے سب سے بڑے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا، اور اس دوران تصاویر میں وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے دکھائی دیے۔ تفصیل ساز سہیل سے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کم جونگ ان نے 2 روز قبل جب بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تو ان کی بیٹی بھی ان کے ہمراہ موجود تھیں۔ ٹیسٹ کے دوران ریلیز کی جانے والی تصاویر میں کم جونگ ان اور ان کی بیٹی ہاتھ پکڑ کر کھڑے دکھائی دیے۔ دوسری جانب کم جونگ ان کے اس اقدام اور تصاویر کی امریکہ نے شدید مذمت کی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل کبھی بھی کم جونگ ان اور ان کی بیٹی کی کسی عوامی سطح پر تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی انتظامیہ نے تحریک انصاف کو روات سے کرال چوک تک پرامن ریلی نکالنے کی اجازت دے دی ہے۔ تحریک انصاف نے آج بروز سینیچر ریلی نکالنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو درخواست دی تھی۔ تفصیل رباب بطول سے۔ ضلعی انتظامیہ نے تحریک انصاف کی ریلی کو پرامن بنانے کے لیے 35 شرائط عائد کی ہیں۔ NOC کے مطابق اجازت صرف کرال چوک سے روات تک روٹ کے لیے دی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد کے ریڈ زون اور باقی علاقوں میں دفعہ 144 کا نفاذ رہے گا۔ NOC کے مطابق کوئی بھی سڑک کسی طرح سے بلاک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ مظاہرین کو سرکاری اور نجی املاک کو نقصان نہ پہنچانے کی تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ریلی کے لیے اسلام آباد کیپٹل پولیس باقاعدہ ٹریفک پلان بھی جاری کرے گی۔ کیا آپ کو علم ہے کہ مصنوعی کھاد کے مقابلے میں انسانی فضلے سے تیار کردہ کھاد میں زرخیزی پیدا کرنے کے عناصر کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ اس کھاد میں پودوں کو درکار میگنیشیم، فولاد اور دیگر اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں جو پودے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ماہرین فضلے سے بنی کھاد کے طریقے ڈھونڈنے پر زور دے رہے ہیں۔ مزید تفصیل محمد سہیب سے۔ ماہرین کے مطابق انسانی فضلے کے اندر بہت سے ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو پودوں کی خوراک بن سکتے ہیں۔ پھر کھاد بنانے سے اس پانی کی بھی بچت ہوتی ہے جو ٹوائلٹ فلش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تو اور زمین کو زرخیز بنانے کے لیے مصنوعی کھاد یا فرٹیلائزر کی ضرورت بھی کم پڑتی ہے، اور یوں پیسے کی بھی بچت ہو جاتی ہے۔ اور ہماری جھیلیں اور دریا بھی بارش کے ساتھ بہہ جانے والے فرٹیلائزر کے برے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان کو ایسے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے کہ یہ غذائی اجزاء پھر سے مٹی میں شامل ہو سکیں۔ خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں. 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں. گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ BBC اردو سروس ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کا دوسرا مرحلہ روات کے مقام سے راولپنڈی شہر داخل ہونے کے لیے پہنچے گا، جہاں عمران خان عوام کو راولپنڈی پہنچنے کی کال دیں گے. فواد چودھری نے مزید کہا کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے اس شاندار مہم کی نگرانی کی. آج دونوں قافلے روات کے مقام پر آ ملیں گے. آخری مرحلہ آ گیا ہے. بلوچستان کے ساحلی شہر میں حق دو تحریک کے زیر اہتمام دھرنے کا سلسلہ جاری ہے. مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں کل سے احتجاج میں شدت لانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. کوئٹہ سے محمد قاسم. بلوچستان کی سمندری حدود میں غیر قانونی ماہی گیری کے خاتمے اور دیگر مطالبات منوانے کے لیے حق دو تحریک کے زیر اہتمام دھرنے کا سلسلہ 27 اکتوبر کو شروع کیا گیا تھا. تاحال دھرنے کے مطالبات کے حوالے سے حکومت کی جانب سے دھرنے کے شرکاء سے باقاعدہ مذاکرات نہیں کیے گئے. دھرنے کے شرکاء نے دھمکی دی ہے کہ مطالبات پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں 20 نومبر سے احتجاج میں شدت لائی جائے گی اور گوادر پورٹ کو بند کیا جائے گا. حق دو تحریک کے زیر اہتمام گزشتہ سال بھی طویل دھرنا دیا گیا تھا. ادھر سندھ کے شہر حیدرآباد میں پیپلز بس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے. بس کے افتتاح کے موقع پر وزیر اطلاع شرجیل میمن نے کہا کہ کرایہ کم از کم 20 روپے سے شروع ہو رہا ہے. کسان کو گندم کی کاشت کے لیے 5,000 روپے پر ایکڑ حکومت سندھ ان کو فراہم کر رہی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. جو آج یہ بسیں آپ کے لیے آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہیں، اس کا بہت ہی معمولی سا کرایہ 20 روپے سے سٹارٹ ہوگا اور 50 روپے تک جائے گا. اب اس میں آپ لوگوں کا بھی ایک فرض ہے کہ اس بس کو اپنی بس سمجھیں، اس کی حفاظت کریں، ان کو پیار سے چلائیں. اور اب سنیے کھیلوں کی خبریں. اسپورٹس راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں سعد سہیل. فیفا کے صدر جیانی انفنٹینو نے ورلڈ کپ کے موقع پر قطر کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کے بارے میں ہونے والے رپورٹنگ سے متعلق مغرب پر منافقت کا الزام لگایا ہے. دوحہ میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں انفنٹینو نے تقریباً 1 گھنٹے تک بات کی اور قطر اور ٹورنامنٹ کا پرجوش دفاع کیا. 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے 21 نومبر سے 18 دسمبر کے درمیان عرب ملک قطر میں منعقد ہوں گے، جبکہ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ سینیگال اور ہالینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. قطر میں ورلڈ کپ منعقد کروانے کے فیصلے پر کافی تنازعات سامنے آتے رہے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ مشرق وسطیٰ کا کوئی ملک اس عالمی مقابلے کی میزبانی کر رہا ہے، اور ایسا بھی پہلی بار ہو رہا ہے کہ ورلڈ کپ مقابلے موسم سرما میں منعقد ہو رہے ہیں. انگلینڈ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلش ٹیم کے دورہ پاکستان کے شیڈیول میں تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. خبر رساں ادارے جیو کے مطابق اس فیصلے کے تحت پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ جو 1 دسمبر سے پنڈی میں شیڈیول تھا، انہی تاریخوں میں پنڈی میں ہی ہوگا. PCB کو متعلقہ حکام کی جانب سے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹیسٹ کرانے کا گرین سگنل مل گیا ہے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راولپنڈی میں ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ کی ٹکٹوں کی فروخت جاری ہے. رپورٹس کے مطابق شائقین آن لائن بھی میچ کی ٹکٹس بک کرا سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر پاکستانی کپتان بابر اعظم کے والد نے بیٹے کی کپتانی کے حوالے سے ایک تصویر شیئر کی. تصویر میں بابر کی قیادت میں پاکستان ٹیم کے اعزازات، جن میں 2021 کے T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل، 2022 کے T20 ورلڈ کپ کے فائنل اور ایشیا کپ کے فائنل تک کی رسائی نمایاں تھی. والد بابر اعظم نے لکھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ حادثاتی طور پر نہیں ہوتا. پوری دنیا کے لیجنڈز بابر کی کپتانی کو سراہ رہے ہیں اور ہمارے ماضی کے لوگ بابر کو الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہیں. ان کو مشورہ ہے کہ آرام سے بیٹھیں. اعظم صدیقی نے بیٹے کا دفاع کرتے ہوئے مزید لکھا کہ بابر کا ریکارڈ T20 میں اب تک کے تمام پاکستانی لیجنڈز سے اچھا ہے اور دعا ہے کہ اچھا ہی رہے. اور موسم کا حال سنیے رضوان زمان سے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسم سرد اور ابر آلود رہے گا. تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور خطہ پٹوار میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں میں برفباری کا امکان ہے. اتوار کے روز بھی ملک کے اکثر علاقوں میں موسم کی ایسی ہی صورتحال برقرار رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. آج کم سے کم درجہ حرارت سکردو، استور -3، کلام -2 اور ہنزا میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے. مزید خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com